الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اگر کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہ کی کیسے معافی کروانی چاہیے. تو میرے بھائیوں، جب بھی کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً وضو کرے اور اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جائے اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرے. کیونکہ گناہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ گناہوں سے پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ابن آدم کا ہر بچہ گناہ گار ہے، لیکن ان گناہ گاروں میں سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جاتا ہے، اپنے گناہ پر نادم ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہ کی معافی کرواتا ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی شیطان آپ کو کسی گناہ پر ابھارتا ہے تو بظاہر آپ کو اس گناہ میں بڑی لذت نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب آپ وہ گناہ کر لیتے ہیں تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور آپ کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا. تو جب ایسی سچویشن بندے پر آئے تو اسے چاہیے کہ فوراً سے وضو کرے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہ کی معافی مانگے، تو اللہ رب العالمین ضرور اسے معاف کر دیں گے. تو ایسا گناہ گار اللہ رب العالمین کو بڑا محبوب ہے جو اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جائے. ایک حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ گناہ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے اس گناہ کی معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ مجھ سے اس لیے معافی مانگ رہا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اس کا رب بڑا غفور رحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. لیکن اس وقت ختم ہو جائے گا جب موت کا فرشتہ ہماری دہلیز پر آ جائے گا. اس وقت ہماری آنکھیں کھل جائیں گی کہ یار ہم دنیا میں کس کام کے لیے آئے تھے اور ہم کیا کرتے رہے ہیں. اس وقت بندہ تو بڑا کہے گا کہ یار مجھے مہلت دی جائے، لیکن اس وقت مہلت نہیں دی جائے گی. تو اس دنیا کا دستور یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، لذت تو ختم ہو جاتی ہے لیکن گناہ باقی رہ جاتا ہے. تو آج میں آپ کو ایک بڑا ہی اس کا بہترین نسخہ بتاتا ہوں کہ نسخہ کوئی مشکل نہیں، بہت ہی آسان ہے. کہ جب بھی بندہ رات کو سونے لگے تو اسے چاہیے کہ اپنے سارے دن کے گناہوں کو یاد کرے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور اسے معاف کریں گے. انشاءاللہ اسے بڑا فائدہ ہوگا اس چیز کا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ سیام کے بابرکت مہینے کے صدقے ہمارے سب کے ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.